اس بات سے یقیناً آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد، ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی راہ میں ایک بہترین عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فریقین کے معتبر علماء نے ہمیشہ طول تاریخ میں اس راہ میں جد و جہد کی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے اپنی کوششیں بروئے کار لائیں۔ آج بھی ہم اپنے صفوں میں ایسے علماء کو دیکھتے ہیں جو اپنی پوری توانائیاں اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہی ہم سب کی کامیابی اور ہم سب کے فلاح کا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں جو علماء مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں ان میں سے ایک نام مولانا سید طیب شاہ ترمذی کا بھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامعین کو آگاہ بھی فرمائیں، لیکن میں گزارش تمام علماء اکرام سے دستبستہ یہ بھی کروں گا کہ چونکہ زیادہ مقررین یہاں اپنے اظہار خیال فرمائیں گے، اس لیے وقت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ 2 سے 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 4 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ اپنی گفتگو تمام فرمائیں گے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی سے آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ عن حسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقي الله وهو يؤدنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شاعر کہتا ہے احباب جمع ہے احباب درد دل کہہ لیں، پھر التفات در دوست آ رہے یا نہ رہے۔ ناظرین، آج کا جو عنوان اور خصوصاً اس عنوان کا مقصد ہی اتحاد امت ہے، اور پھر اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں سرور کائنات نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، میں اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر دو بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک قرآن کریم ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام جیسے ہستیوں سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک آپ قرآن اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تامے نہ رکھیں۔ ناظرین، وہ قرآن کریم جس نے اس امت کو اکٹھا کرنے کا ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے، اسی کلام کے بارے میں بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وہ اہل بیت جن کے تمسک کو پیغمبر اسلام نے اس امت کے اوپر نافذ کیا تھا، پیغمبر اسلام نے بتایا تھا کہ میری اس اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہم نے ان کو فرقہ بنا دیا ہے۔ اس عام انداز سے کہ آج کل جس انداز سے بھی اہل بیت کا ذکر جو بھی کرتا ہے ان کو کسی خاص فرقے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ میں ایک آخری ارشاد اور آخری عرض آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیوبند کے ہاں، میں خود اہل سنت دیوبندی ہوں، ہمارے دیوبند کے ہاں محمود الحسن جب مالٹا کے جیل میں 2 سال گزرنے کے بعد باہر آئے تو بہت سارے علماء کان قریب کر کے جب ان سے کچھ سننے لگے تو فرمانے لگے کہ میں نے جیل کے اندر 2 چیزیں سیکھی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے،
اور دوسری چیز یہ ہے اس امت کی فرقواریت میں بٹنا. اور پھر فرمایا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کی، ہم نے اپنی مولانا صاحب کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ لیا ہے. تو یہاں پر اس مجمع کے اندر سارے کے سارے مشائخ اور علماء بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ خدارا یہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ امت فرقواریت میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اولاد سیدہ کائنات اہل بیت علیہ السلام اس کائنات کے لیے جمع ہونے کی ایک ہستیاں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی. آج اس امت نے ان کو ایک فرقے کے ساتھ خاص کر کے اپنے دامن کو اس سے صاف کرنے کی ناپاک حرکت کرنی شروع کر دی ہے. اس لیے میں تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ خدارا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، آپ کی بات سننے والا صرف آپ کے الفاظ کا محتاج ہے کہ آپ اس کو کس طرف لانا چاہتے ہیں. اس امت کو اکٹھا کریں. وہ امت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 307 بتوں سے نکال کر ایک خدا کے سامنے جھکایا تھا، ہمارے اس منبر رسول پر بیٹھنے والوں نے بے شمار فرقوں میں منقسم کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ تعالی ہمارا آنا اور پھر یہاں سے ہم کچھ سن کر جائیں یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذخیرہ بنائے. میں پھر علماء کرام سے کہنا چاہوں گا خدارا اس دور کے اندر جو مظلوم ہمارے فلسطین اور غزہ کے اندر آپ دیکھیں یہودی چند ہے اور 57 مسلم ممالک حکمران بڑی طاقت کے ساتھ بے بس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرقواریت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جب ہم آپس میں لڑیں گے تو دشمن ہمیں کاٹ کاٹ مار دے گا. والسلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرہ. مولانا سید طیب شاہ دروزی صاحب اپنا درد دل بیان فرما رہے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے آپ آگاہ فرما رہے تھے. میں وقت لیے بغیر گزارش کروں گا ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. یقیناً آپ سب کا یہاں بیان، آپ سب کی تقریر ہمارے لیے بےحد اہمیت کے حامل ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، خطیب زیادہ ہے، اس لیے وقت کا ضرور خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. سب سے پہلے تو یقیناً میں مبارکباد پیش کروں گا جامعۃ الکوثر کی تمام ذمہ داران کو اس پروگرام کو سجانے میں جن لوگوں کی مسلسل جدوجہد شامل ہے ان تمام احباب کو. یقیناً یہ لمحہ، یہ موقع اظہار مسرت کا اس حوالے سے ہے کہ اس ادارہ اور اس مشن کے بانی علامہ ریاض حسین نجفی علیہ الرحمہ جو مشن اپنے طلباء کو، اپنے فالوورز کو دے کر گئے، آج اس بات پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا یقیناً بنتا ہے کہ اس ادارے میں وہ مشن اسی طرح جاری و ساری ہے. اس پر میں آپ کے صاحبزادے جناب انور علی نجفی صاحب کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو اور وحدت امت کے اس پیغام کو جو یہاں سے عرصہ دراز سے جاری ہے اس سلسلے کو جاری رکھا. میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا علامہ مجاہد عباس کردیری صاحب کو کہ ملتان میں جو اس اپنے مادر علمی کا پیغام جنہوں نے جنوبی پنجاب ملتان کے گلی کوچوں میں عام کیا اور جس کا یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ مثال سامنے ہے کہ ملتان کے جید علماء کرام تمام مکاتب فکر کے ملتان کی سیاسی اور سماجی حوالوں سے اہم شخصیات
صحافتی حوالوں سے ایک اہم شخصیت مولانا عرفان الاسلام صاحب، پروفیسر عبد الماجد بھٹو صاحب، علامہ ابو بکر عثمان الازہری صاحب، پیر عبید اللہ، جناب علامہ عبد الحنان، یہ ملتان سے ان جیت علماء کرام کا ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر اس پروگرام میں موجود ہونا، کہ اس بات کا جو اعلان ہے کہ اس مادر علمی سے علامہ مجاہد عباس گردیزی جو پیغام لے کر گئے ہیں وہ ملتان کے گلی کوچوں میں، ملتان کے مزارات سے، ملتان کے مساجد و مدارس سے وہ پیغام جو ہے وہ عام ہو رہا ہے اور پھیل رہا ہے، کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ اور آج کی یہ کانفرنس اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں کہ غزہ میں اس وقت کبھی امن کی آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے اور کبھی نہ جانے کس کس انداز سے مختلف چالیں چلی جا رہی ہے۔ تو اس پر امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے علماء و مشائخ کی اس کانفرنس میں جو ایک متحدہ اور متفقہ آواز ہے، یہ یقیناً اہل غزہ کے لیے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ایک بڑی مضبوط آواز ہے۔ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا دیں۔ ہم محراب و منبر سے فرقہ واریوں تو پہلے بھی جو اہل علم ہیں ان کے محراب و منبر عشق رسول کا پیغام دے رہے ہیں، ان کے محراب و منبر عشق اہل بیت کا پیغام دے رہے ہیں، ان کے محراب و منبر صحابہ کرام کے ادب اور صحابہ کرام کی محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور ہم تو ویسے بھی مدینۃ الاولیاء جو اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں سے ہمیشہ پیار، محبت، اتحاد، اتفاق کی آواز بلند ہوئی ہے، تو ہمیں مل کر اس آواز کو بلند کرنا ہوگا کہ اب ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھلانے ہوں گے، اپنے محراب و منبر کو وحدت امت کے لیے استعمال کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کے علماء، پاکستان کے مشائخ، پاکستان کے عوام اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اہل غزہ سے اپنی محبتوں، اپنی عقیدتیں، اپنی اظہار یکجہتی کو عام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں یقیناً انہیں بھی اس آواز کو انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے مزید اسے سمجھنا ہے، اس آواز کو تقویت دینی ہے کہ اس وقت غزہ میں مختلف انداز سے جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے اس کا راستہ بند کرنا ہے۔ اہل غزہ کے لیے ہمیں مستقل امن کی ضرورت ہے اور وہ تب قائم ہوگا جب ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر، آپس کی نفرتیں مٹا کر، آپس کی غلط فہمیاں بھلا کر، محراب و منبر یک زبان ہو کر جب اس اعلان کو عام کریں گے اور حکام کو اس طرف بھی ذرا تھوڑی توجہ دینا ہوگی۔ میں اپنی بات کو بس ان الفاظ پہ ختم کروں گا۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں ہے روش بندہ پروری کیا ہے۔ اور کسے نہیں ہے تمنا کہ سروری، لیکن خودی کی موت ہے وہ جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا، عوام کی آواز کو سمجھنا ہوگا، علماء کے درد کو سمجھنا ہوگا اور یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر اس معاملے پر سنجیدگی سے اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا کہ ہمارا وطن عزیز بھی پرامن بقائے باہمی کی طرف جائے۔ یہ جو مختلف واقعات ہمارے ملک میں جو خون خرابے کے ہو رہے ہیں، ہمارے محراب و منبر کو، ہمارے حکام بالا کو اس پر بھی مل بیٹھ کر کوئی لاہ عمل ایسا تیار کرنا ہوگا کہ ایسی امن کی آواز یہاں سے اٹھے، ایسی محبت کی آواز یہاں سے اٹھے کہ اہل غزہ سمیت پوری دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ والسلام۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ
پروگرام تسلسل ہے، محسن ملت مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کوششوں کا جو انہوں نے اپنی زندگی بھر اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں کی، حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اور جامعۃ الکوثر کی جانب سے میں تمام علماء کرام کا جو بعد میں تشریف لائے ہیں شکر گزار بھی ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں اظہار خیال کے لیے جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب۔ میں گزار ہوں آپ سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، وقت کا یقیناً خیال رکھیں گے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ آپ تشریف لائیں وقت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ سب سے پہلے تو میں آج اس پر انتہائی افسردہ ہوں کہ پچھلی بار جب یہاں حاضر ہوا تھا تو یہاں وہ عظیم شخصیت آغا محسن علی نجفی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ یہاں موجود تھے۔ ان کی شفقت اور محبت اور یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے ان کی جو کوششیں، میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے آج کا یہ پروگرام اور جو اس سے پہلے ہوئے۔ تو میں ان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور ماشاءاللہ استاد العلماء بھی تھے اور بہت ان کی خدمات ہیں، وہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، حجت الاسلام والمسلمین آغا محسن علی نجفی، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کی پوری انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مذہب اور مسلک کے نام پر نفرت کا بازار گرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ہمیں امن کا درس دیتا تھا، ہم اسی کے نام پر آج قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں اس طرح کا پروگرام سجانا یہ ایک بہت عظیم الشان کام ہے۔ تو اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں کے درمیان کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ فاصلہ بین اخویکم۔ میرے بھائیوں، مومن کون ہے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے سچے دل سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے سچے دل سے، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن آج تکفیری سوچ نے اس ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں، میری بات یہ آپ اپنے دل پر لکھ لیں، جب تک اس ملک سے ان جتھوں کا خاتمہ نہیں ہوتا،
وہ خواہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، اس وقت تک ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، لیکن ہماری گفتگو سن کر بہت زیادہ ٹک ٹاکر دانشور اور فیس بک کی دانشور ہم پر بھی کفر کے فتوے لگائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی دوسرا مومن ہے نہیں۔ کیا اللہ کی جنت صرف کسی خاص طبقے کے لیے ہے؟ مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤں؟ میرے بھائیوں، جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوتے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ آپس میں گتم گتھا نہ ہو، معمولی باتوں پر، فروعی اختلافات پر آپس میں اس طرح جھگڑو نہ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کا روب اور دبدبہ جو دشمن پر ہے تمہارا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہر مسجد سے، ہر منبر سے، ہر ادارے سے امن کا پیغام، امن کی آواز، وہ آپ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے۔ تو ہم نوجوان نسل کی تربیت کریں تاکہ فیس بک اور ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر جو فرقہ واریت کا طوفان بدتمیزی برپا ہے، اللہ کرے اس میں کچھ کمی آ جائے۔ ختم تو پتہ نہیں وہ ہو کہ نہ ہو، اللہ ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آواز بلند صلوات میں ہمارے دیگر سلام۔ ہم معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطاب فرما رہے تھے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے علماء اور مشائخ کے ایک وفد کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب۔ آپ فیصل آباد میں بھی اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے بہت زبردست امت درمیان اتحاد و وحدت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس گجرات سے علماء اور مشائخ کا وفد تشریف لایا ہے۔ میں ان کی نمائندگی کے لیے دعوت دوں گا سید ہارون شاہ بخاری صاحب کو۔ آپ منہاج القرآن کے نماز پڑھیں گے؟ جی، تو میں تو نماز کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کی بعد میں دعوت دے دیں گے۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا علامہ ابو بکر عثمان ازری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور انتہائی مختصر وقت کے لیے صرف پیغام دیں۔ یہ بھی ملتان سے تشریف لائے ہیں، مجاہد عباس قدیری صاحب کی قیادت میں وفد میں خوش ہوں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر اعزاز و تکریم، ارباب ذی وقار، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، مجھ سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ہم پہلے یہاں پروگرامات میں آتے تھے تو مفسر قرآن
الشیخ علامہ محسن علی نجفی علیہ الرحمہ کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے. ان کے بعد میرے خیال میں یہ پہلا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کو یہ تسلسل قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنوبی پنجاب کے متبحر عالم دین علامہ سید مجاہد عباس گردیزی حفظہ اللہ کی وساطت سے میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحدت امت کے حوالے سے بڑی گفتگو کی جا چکی ہے کہ اختلافی مسائل کو ایک طرف رکھ دیں، مشترکات پر جمع ہو جائیں، ہوتے بھی ہیں. آپ دیکھیں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، الحمدللہ ہم متحد رہے. مسجد اقصی ہمارے مشترکات میں سے ہے. جب فلسطین، غزہ اور مسجد اقصی کا معاملہ آیا، ہم الحمدللہ میدان عمل میں تھے. تمام مکاتب فکر کے لوگ میدان عمل میں تھے. پاکستان ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. ابھی ماضی قریب میں جب انڈیا نے اٹیک کیا، اس وقت بھی پاکستانی قوم اور پاکستانی فورسز ایک پیج پر تھے. تمام مسالک و مکاتب ایک پیج پر تھے. الحمدللہ ہم نے انڈیا کو 10 منٹ کے اندر ناکو چنے چبوائے ہیں. میں صرف ایک فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ عظیم کانفرنس ہے. دنیا کے اندر ایک نیا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے قیادت جناب ٹرمپ خود فرما رہے ہیں. وہ ملکوں جا کر خود دعوت دے رہے ہیں جسے ابراہم اکارڈز، ابراہیمی معاہدہ کہا جاتا ہے. حضرات گرامی، اس کے لیے پیشکشیں بھی کی جاتی ہیں اور میں آپ کو بتلا دوں کہ بظاہر عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانا ہے، اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے. وہاں پس پردہ حقائق یہ بھی ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر کو مسخ کرنا ہے کہ جی تمام مذاہب حضرت ابراہیم کے پیروکار وہ سارے کے سارے ایک پیج پر آ جائیں. تمام مذاہب سچے ہیں، ایک اللہ کی بات بھی سچی ہے، 3 خداؤں کی بات بھی سچی ہے، 9 کروڑ خداؤں کی بات بھی سچی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. حضرات گرامی، آج اس منصوبے کو منوانے کے لیے پیشکشیں کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں ٹائٹل پرانا ہے، یہ پیشکشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. میں اشارہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں جب آپ تشریف لائے، جن اقوام کا آپ کو سامنا تھا وہ سارے ابراہیمی کہلاتے تھے. عیسائی نجران کے عیسائی ابراہیمی، مشرکین عرب ابراہیمی، خیبر اور مدینہ کے یہودی ابراہیمی، اسی طریقے سے سائبین اس معاشرے میں موجود تھے، وہ بھی ابراہیمی کہلواتے تھے. لیکن اصل ابراہیمی کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ، یہ ہے اصل ابراہیمی. میرے پاس دلائل کے لیے وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو دلیل دیتا. میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے پیغمبر کو پیشکشیں ہوئی، جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اگر انہیں کہہ دیں دولت چاہیے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، رشتہ چاہیے جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کروا دیتے ہیں، اگر سرداری چاہیے تو قوم کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا My God, he said, if you put the sun on my right hand and the moon on the other, I would not give up my faith. چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دے، رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا، اپنی دعوت نہیں چھوڑوں گا، اپنا نعرہ نہیں چھوڑوں گا. اسی کو حفیظ جلندری نے کہا کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا. یاد رکھیے ابراہیمی کہلانے والے
सदियों का है। माशाअल्लाह। मैं प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले तमाम उलमा व मशाइख किराम और सादत अज़ाम को एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस खुशामदीद कहता हूँ। इसके बाद गुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब से, जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। आप अमीर जमात इस्लामी हैं शुमाली पंजाब के, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, इंतहाई हम शुक्रगुज़ार भी हैं। और आप तशरीफ़ ला रहे हैं अपने इज़हार ख़याल के लिए। वक्त की पाबंदी के साथ साथ इंशाअल्लाह तमाम मुक़र्रिरीन अपने गुज़ारिशात पेश फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम और सामीन ज़ी वक़ार, जामे कौसर अज़ीम रवायात की अमीन मादर इल्मी है। मुझे पहले भी कई बार यहाँ प्रोग्रामात के अंदर शरीक होने का मौका मिला है और आज की बैनुल-अक़वामी उलमा मशाइख़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस एतबार से बड़ा खुशाइंद है कि मुस्लिम उम्मा अपनी तारीख़ के मुश्किल और कठिन दौर से गुजर रही है। मिल्लत कुफर जो है वो मुतहिद है और मुस्लिम उम्मा जो है वो मुंतशिर है। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात बिलाशुबा महराब और मिंबर से भी और इसी तरह इस वतन अजीज़ के तालीमी इदारों के अंदर से भी और जहाँ जहाँ मौका मिले इसकी बात करना चाहिए। लेकिन मेरा एहसास ये है कि आगे बढ़कर जब तक हम अमली इक़दामात नहीं करेंगे, महज ये बात गुफ्तगू तक रहेगी तो उसके असरात और समरात से उम्मत मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगी। श्रीनगर के तालीमी इदारे के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी। और जब मुसलमान की बारी आई तो उसने कहा कि इस्लाम अमन का मज़हब है, तहम्मुल और रवादारी का मज़हब है। आप कुरान करीम का मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस्लाम जो है वो किस तरह का दीन है। उसके बाद जब एक गैर मुस्लिम की बारी आई तो उसने उम्मत मुसलमा के चेहरे पर एक तमाचा रसीद किया जिसकी तपश मैं आज भी महसूस करता हूँ। उसने कहा मैं तो कुरान को नहीं मानता, मैं कुरान का मुताला क्यों करूँ? मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मान भी नहीं मानता, मैं उनकी सीरत कैसे पढ़ूँ? मैं तो मुस्लिम माशरे को देखूँगा कि अगर मुस्लिम माशरे के अंदर उनकी मसाजिद, उनकी इमाम बारगाहें और उनके दीनी मदारस जो है वो इस बात का अमल ऐलान कर रहे हों तो मैं ये बात समझ लूँगा कि इस्लाम वाक़अतन अमन का, तहम्मुल का, रवादारी का और एहतराम इंसानियत का दीन है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर भी मसाजिद के अंदर संगीनों और बंदूकों के साए के अंदर नमाजें अदा कर रही हूँ तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस मिल्लत को मिल्लत वाहिदा बनना था, इकबाल ने कहा अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अर्जुल अंबिया के अंदर 2 साल तक आग और बारूद की बारिश बरसती रही और मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो हैं वो दिल के अंदर बद्दुआएं देते रहे। ये तो भला हो कि नरेंद्र मोदी को जंगी बुखार हुआ, उसने पाकिस्तान पर हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यान मरसूस का स्लोगन और हमले का वक्त वलादियात ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहा, सुबह सवेरे धावा बोलते हैं। उसका बुखार उतारा और फिर आलमी बदमाश इमाम खुमैनी रहमहुल्लाह ने कहा था कि शैतान बुजुर्ग, उसने नेतन्याहू से कहा कि ईरान पर हमला करे। नेतन्याहू ने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पर हमला किया। पहले हमले के अंदर ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन ईरानी क़यादत ने अपने असाब का जिंदा होने का सबूत दिया और उन्होंने कहा कि तुम इन्हें छेड़ दिया, मौत और जिंदगी का सवाल, अब इस सवाल के जिंदा जवाब उभरेंगे।
ईरान के रूहानी पेशवा नहीं, मुस्लिम उम्मा के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी साहब ने ऐलान किया कि जंग का आगाज आपने किया है, इसका अख्ताम हम लिखेंगे। जब ईरान की सिपा ने एक दिन के अंदर 300 मिसाइल फेंके और उनमें अक्सर मिसाइल मुस्लिम दुनिया ने इंटरसेप्ट किए, ये सोचने की बात है। लेकिन पहली बार तल अबीब पर जब मिसाइल गिरे, उनका हेडक्वार्टर बर्बाद हुआ, तो फिर उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने भी अस्करी मैदान के अंदर और ईरान ने भी अस्करी मैदान के अंदर बहुत आगे जाके अपनी महारत और अपनी स्किल जो है उसको बेहतर किया। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को वो इल्म सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। इन दोनों ममालिक ने इसी बर्तरी की बुनियाद पर आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद हुआ। और मुझे मुस्लिम दुनिया के एक फर्द की वो बात नहीं भूलती, उसने कहा हम देखते थे कि कश्मीर में जुल्म हो तो मुसलमानों पे, शीशान में जुल्म हो तो मुसलमानों पे, बर्मा में जुल्म हो तो मुसलमानों पे, और फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो तो मुसलमानों पे। पहली बार मुस्लिम ममालिक से जब हमने तैयारे और मिसाइल जाते हुए देखे तो हमें भी फ़ख्र हुआ कि हमारे ममालिक ने भी टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की की। मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हाल के अकबर ने हमें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू उसका नुस्खा दिया। आमिना के लाल की सीरत के एल्बम से एक तस्वीर बहुत इख्तिसार से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा किराम जंगी वाक़यात को बयान कर रहे थे। एक सहाबी कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर मेरी तलवार के सामने आया और मैंने जब तलवार लहराई तो उसने कलमा पढ़ लिया। आमिना के लाल ने पूछा, कलमा पढ़ने के बाद तुमने उसकी गर्दन मार दी? 3 बार आपने रहा। सहाबा किराम कहते हैं हमें अंदाजा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। उन्होंने इतना कहा या रसूलुल्लाह, उसने दिल से थोड़े कलमा पढ़ा था। आमिना के लाल ने फरमाया तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? जो दीन ऐन आलते जंग में कलमा पढ़ने वाले की गर्दन मारने की इजाजत न दे, उस मुल्क के अंदर कौम को तकसीम करने वाले अफराद का नाम उलमा नहीं होना चाहिए, कोई और नाम होना चाहिए। आज काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब, मौलाना समीउल हक साहब याद आते हैं जब पाकिस्तान के अंदर फिरका वारीत की आग भड़क रही थी और मिली यकजहती कौंसिल के कायदीन अल्लामा साजिद अली नकवी साहब और इसी तरह हमारे वो जमीयत अहले हदीस के सरबरा दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को भी नूर से भर दे। उन्होंने आगे बढ़े और इस आग को बुझाया। और मुझे काजी हुसैन अहमद साहब की एक बात नहीं भूलती। हमारे कायद, हमारे मोहसिन और मुरब्बी हमारे सामने बैठे हैं। काजी साहब कहा करते थे कि हुकूमत को कदर मुश्तरक, अल्लामा रवायती साहब भी अक्सर ये बातों में समझाते हैं, कदर मुश्तरक और दर्द मुश्तरक पर इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और कदर मुश्तरक जो है वो कुरान करीम है और दर्द मुश्तरक जो है हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमें आगे बढ़ना है, अमल के मैदान के अंदर बढ़ना है, हमें गैरों की चाकरी नहीं करनी है। आलम इस्लाम के मुसलमानों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस्लाम लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले के लिए आया था, गैरों की चाकरी करने के लिए नहीं आया था। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तेज़ कदमों से चलो और तसादम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। दे रहे हैं तुम्हें जो लोग रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तुम वो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग, कोई शाम का सूरज होकर डल जाओगे। सुबह सादक मुझे मतलूब है किससे कहूँ, तुम तो बोले हो चरागों से बहल जाओगे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब बेहद खूबसूरत अंदाज में दर्द दिल फरमा रहे थे। अब मैं गुजार हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप मर्दान से तशरीफ़ लाए हैं। मुहतमिम मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़द। मैं तमाम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम को इस उलमाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, मुहतमिम मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ मर्दान से आप तशरीफ़ लाए हैं।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق اللہ مولانا العظیم. محفل میں موجود یہ علماء کرام، سادات کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً اس باوقار تقریب میں مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے. پچھلی دفعہ میرے تو کچھ دوست یہاں آئے تھے، یہاں سے متاثر ہو کے گئے تھے. ہم بھی ان طرح کے اور بھی محافل میں ہم شریک ہوئے ہیں. یقیناً یہ درد یہ حضرات جو رکھتے ہیں امت کے لیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس درد اس کا پورا اجر و بدلہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اصل میں یہ جس طرح مجھ سے پہلے مقررین حضرات نے یہ بات عرض کی کہ امت کو جس بات کے لیے بھیجا گیا تھا یا امت کا جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، جس کے لیے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز دیا گیا ہے، وہ ہے اتفاق، یہ ہے بھائی چارہ، یہ ہے ملی وحدت. اور میں چونکہ پٹھان ہوں، پٹھان کو اردو میں باتیں کرنا چونکہ بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ اتفاق اور یہ بھائی چارے کا درس ہمارے دین قرآن کریم احادیث مبارکہ، اصل میں ہمارے اس ملک میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے فرقواریت کی، جس کی وجہ سے امت حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور امت کا بٹوارہ، اور اس بٹوارے کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کس چیز سے ختم ہو جائے گی، اس کے لیے بنیادی طور پر آج کے اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے علماء اور مشائخ کے ذریعے، اتفاق اور بھائی چارے کو معاشرے میں پیدا کرنے کے لیے علماء کا بہت بڑا کردار ہے. علماء حدیث دیکھتے بھی ہیں، قرآن اور حدیث کے تراجم بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی دیکھتے بھی ہیں. جس طرح مجھ سے پہلے صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی وجہ سے کتنے بے قرار تھے اور کتنے تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ اسی طرح ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اللہ میں اس کے عمل سے بری ہوں، اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، کیونکہ اس نے یہ جو کام کیا، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا آپ نے اس کا سینہ چیرا کیوں نہیں، اس کو دیکھا کیوں نہیں، کہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا یہ تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا یا اللہ کے خوف سے پڑھا تھا. اصل میں اتفاق، ملی وحدت اس دور کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام، اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رویہ ہے، اس اتفاق اور اس بھائی چارے کو میں اپنے کلمات کو ان الفاظ پہ ختم کروں گا. فرقوں سے نشیرازہ پریشان کرو، فرقوں سے نشیرازہ پریشان کرو، امت خدا را پہ یہی احسان کرو. ہے آسان مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہو تو کافر کو مسلمان کرو. وآخر دعوانا. احسنتم، جزاک اللہ. جناب محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب مردان سے تشریف لائے، محتمم مدرسہ ابوبکر صدیق. اب میں گزار ہوں جناب مولانا محمد عرفان حقانی صاحب سے، اکوڑا خٹک سے آپ تشریف لائے ہیں، محتمم مدرسہ نور الاطفال اکوڑا خٹک تشریف لاتے ہیں مولانا محمد عرفان حقانی صاحب. میں آپ تمام مہمانان گرامی کا، علماء کرام کا فرداً تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کے لیے تشریف لاتے ہیں. ممبر پر جناب مولانا محمد عرفان حقانی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، علماء کرام، یہ جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کا عنوان بین الاقوامی علماء و مشائخ اسلام کانفرنس، الحمدللہ سامنے بڑے بڑے حضرات علماء کرام اور مشائخ تشریف فرما ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے تجربہ کار ہمارے بڑے حضرات ہیں، ان کے پیروکار ہم ہیں، اور امت مسلمہ کے موجودہ حالات آپ سب حضرات کے سامنے ہیں. قرآن کریم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو مجھ سے پہلے علماء کرام اور حضرات آئے تھے، انہوں نے جو بیان میں الفاظ بیان کیے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور یہ دور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت ہمارے قرآن اور ہمارے دین، ہمارے مذہب میں جو وحدانیت تھی، یقیناً وہ اب ختم ہو چکی ہے. اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ اس کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کہ امت کے درمیان وحدت پیدا ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ فرقہ واریت اور گروہ در گروہ مت ہوا کرو. اگر اس طرح کرو گے تو تم گر جاؤ گے، پسل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. آج اگر ہم اس دور کا اندازہ لگائیں تو مسلمان کی طاقت اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ اس میں وحدانیت نہیں ہے، ہم ایک نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر تھے، باقی سارے اس کے پیروکار تھے. اسی طرح ایک قرآن کے ماننے والے ہیں ہم سب. اسی طرح ہمارا قبلہ ایک ہے. اسی طرح ہمارا امام اور باقی سارے مقتدی ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا معاشرہ ہے، علماء کرام نے اس میں یہ کردار ادا کرنا ہے کہ ان میں بھی وحدت لانا ہے، ان کو بھی ایک کرنا ہے. اگر ایک ہوں گے اور امت مسلمہ کے درمیان امن ہوگا تو یہ امن ایک طاقت پر بنے گی، غیروں کے لیے ایک طاقت بنے گی، اور پھر غیر ختم ہو جایا کرے. محترم حضرات، میرے جو آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی ہیں، اس کا خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحدانیت تھی، اسی طرح وحدانیت اب بھی پیدا ہو جائے. جیسے اس وقت میں ایک جو ہمارا سپہ سالار ہوتا تھا، باقی سارے اس کے ماننے والے ہوتے تھے، اسی طرح آج بھی ہم بن جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہوگی کہ اسلام ایک پوری طاقت بنے گی اور کسی کی ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مسلمان کو نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن حضرات نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. میں جہاں حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، وہاں آپ سب کی طرف سے بھی حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب سے تشریف لانے والے اس محترم وفد کی خدمت میں چند کلمات پیش کروں گا. تعد مثل هذه المؤتمرات في باكستان من أبرز وسائل لنشر الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع، فهي وسيلة لتجمع العلماء والمفكرين من مختلف المدارس والمذاهب لبحث قضايا الأمة ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية. تسهم هذه المؤتمرات في تعزيز الوحدة
الإسلامي ونبذ التعصب. انطلاقاً من هذه الأهمية للوحدة بين المسلمين، فإن سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله وسائر المراجع العظام قد أبدوا اهتماماً بالغاً وشجعوا دائماً على اتخاذ الخطوات العملية التي ترسخ روح الأخوة والتقارب بين أبناء الأمة الإسلامية. وهذا المؤتمر في جامعة الكوثر تعد دليلاً واضحاً على تلبية نداء وكلاء المرجعية الدينية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ووكيل المرجعية في باكستان سماحة الشيخ أنور علي النجفي، واستمراراً لتلك الجهود التي بذلها سماحة آية الله الشيخ محسن علي النجفي طاب ثراه في هذا المجال. وبكل فخر واعتزاز نعبر عن ترحيبنا البالغ بالوفد الكريم من الحرم من العتبة الحسينية المقدسة الذي شرفنا بحضوره ومشاركته الكريمة في هذه المؤتمر المباركة. وفي الوقت نفسه جهة المضيفة والمنظمة لهذه المؤتمر الكريم، فلهم منا خالص الشكر والامتنان. ونعبر عن خالص ترحيبنا للعلماء الأجلاء الذين شرفونا بحضورهم الكريم من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في هذا الملتقى المبارك. حضوركم الميمون يشرفنا ويضفي على هذه المؤتمر نفساً علمياً وإيمانياً، ويجسد الروح الأخوة والوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية. فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً أيها الإخوة.